السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شہید بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی آج عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی ملک کے مختلف حصوں سے جالے لاڑکانہ پہنچ گئے۔ مزار پر فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کی تقریبات کا اعلان کیا۔ تقریبات کا آغاز صبح لاڑکانہ میں فاتحہ اور قرآن خوانی سے ہوا۔ ملک کے مختلف حصوں سے جالے لاڑکانہ پہنچے۔ کارکنان بے نظیر بھٹو کی قبر پر چادر اور پھول چڑھائیں گے اور فاتحہ خوانی بھی کریں گے۔ بعد میں دوپہر 1 بجے لنگر کی تقسیم ہوئی۔ دوپہر 2 بجے برسی کے مرکزی جلسے کا آغاز میں محفل مشاعرہ ہوا۔ 4 بجے مرکزی جلسے کا آغاز ہوا جس سے سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سمیت مرکزی قائدین جلسے سے خطاب کیا۔ شام 7 بجے برسی کی تقریبات کا اختتام ہوا۔ یاد رہے کہ 27 دسمبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے بعد خودکش حملہ اور فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ اس حملے میں ان کے علاوہ مزید 20 افراد شہید ہوئے۔ 31 اگست 2017 کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے مطابق 5 گرفتار ملزمان کو بری کیا گیا، جبکہ سابق سٹی پولیس آفیسر CPO سعود عزیز اور سابق سپرنٹینڈنٹ پولیس SP خرم شہزاد کو مجرم قرار دیتے ہوئے 17 سال قید کی سزا اور مرکزی ملزم سابق صدر پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ بے نظیر قتل کیس میں 5 ملزمان اعتزاز شاہ، حسنین گل، شیر زمان، رفاقت اور رشید گرفتاری کے بعد سلاخوں کے پیچھے تھے۔ ان افراد کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP سے بتایا جاتا ہے۔ عدالت نے ان افراد کو بری کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان افراد کو مزید 1 ماہ تک نظر بند رکھا جائے گا، جبکہ پیپلز پارٹی اور مرحومہ بے نظیر بھٹو کے بچوں نے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اس فیصلے کو سختی سے مسترد کیا، اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ نگراں حکومت سندھ کا سرپرائزنگ غیر قانونی تعمیرات کو ریگولائز کرنے کا منصوبہ۔ نگراں حکومت سندھ نے کراچی میں تمام غیر قانونی تعمیر شدہ عمارات کو ریگولائز کرنے کا عندیہ دیا ہے، جسے نگراں سیٹ اپ کو حاصل مینڈیٹ سے بالاتر اقدام کے طور پر دیکھا جائے گا۔ کراچی اور صوبے کے دیگر حصوں میں چھوٹے رہائشی پلاٹس پر متعدد منزلہ عمارتوں کی غیر قانونی تعمیر کاروبار پرکشش ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اس کے خلاف متعدد درخواستوں پر سماعت بھی کرتی رہی ہے اور عدالت عظمیٰ نے کیس میں 15 منزلہ نسلا ٹاور کو غیر قانونی قرار دیا اور ریگولائز کرنے سے بھی انکار کیا تھا اور اسے مسپار کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم اس وقت نگراں وزیر بلدیات مبین جمانی نے، جو خود بھی ایک بلڈر ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کو حکم جاری کیا کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں غیر قانونی تعمیر شدہ عمارتوں کا مکمل سروے کر کے انہیں رپورٹ پیش کی جائے جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نگراں صوبائی حکومت کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ وفد کو بتایا کہ ہم ایسی تمام غیر قانونی عمارتوں کا تھرڈ پارٹی سروے کروا کر ریگولائز کرنے کے لیے اقدامات کریں گے جہاں لوگ قانون کے تحت آباد ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں نگراں وزیر نے صوبے بھر میں تمام نئی تعمیرات اور عمارتوں کے نقشوں کے لے آؤٹ منصوبوں کی منظوری پر پابندی عائد کی تھی۔ آباد کے وفد نے سابق چیئرمین محسن شیخانی اور چیئرمین الطاف تائی کی سربراہی میں ملاقات بھی کی اور اس پابندی کے مسئلے کو بھی اٹھایا۔ وزیر مبین جمانی نے وفد کو کہا کہ نئی تعمیرات اور نقشوں کی منظوری پر پابندی چند روز کے لیے لگائی گئی تھی تاکہ شہر کو کنکریٹ کا جنگل بننے سے بچایا جائے۔
निगरान सूबाई हुकूमत इस हवाले से एक पॉलिसी मुरतब कर रही है जिससे कानूनी तामीरात को फरोग हासिल होगा और गैर कानूनी तामीरात को रोका जा सकेगा। सूबाई हुकूमत सूबे में तामीराती शोबे में एक तरीकाकार बनाना चाहती है ताकि हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हो। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि तमाम अथॉरिटीज़ बशमूल SBCA को हिदायत जारी की गई है कि गैर कानूनी तामीरात का सर्वे मुकम्मल करें जो शहर और सूबे में तामीर की गई हैं और उन्हें रिपोर्ट पेश करें। निगरान हुकूमत बिल्डर्स SBCA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने जा रही है ताकि वो तामीराती सनत के हवाले से मुत्तफ़िका तजावीज़ दें। आबाद के चेयरमैन ने निगरान वज़ीर को यकीन दहानी करवाई कि अपनी तजावीज़ जल्द जमा करवाएंगे और जोर दिया कि आबाद की तजावीज़ की रोशनी में तामीराती मंसूबों से आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह के मुताबिक हुकूमत एक हफ्ते में तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से एक जामिया पॉलिसी मुतारिफ करवाने की भी पूरी कोशिश करेगी। और इलेक्शन की सरगर्मियां। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने सूबे की साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि PB पैसा और ताकत ही के बल पर समझती है कि वो कराची पर कब्जा करेगी। कराची के जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ने कहा कि हमारे तकरीबन तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं। सबको दिखाई दे रहा है कि आखिरी मरतबा शरीकायत में काम MQM ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि MQM पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। आम इंतखाबात के हवाले से MQM के कारकुनान में जोश और जज्बा है। सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। MQM पाकिस्तान वाहिद पार्टी है जिसने सबसे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में रोज़ाना बच्चे गटर में गिर कर मर जाते हैं। बिलावल भुट्टो सिंध की कोई एक UCB मॉडल नहीं बना सकते। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास पैसा और पावर है और वो समझते हैं कि इसके बलबूते पर वो कराची पर कब्जा कर लेंगे। इस इलाके की गुर्बत को, पसमानदगी को, इस इलाके की परेशानियों को बहुत सारे उम्मीदवार अभी जो आएंगे उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉर्म जमा कराया है उस्मान साहब ने। और अपडेट में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अपनी मेज़बान फरजाना सिद्दीकी को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।